چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں، سر درد والے پالک استعمال نہ کریں، قوت باہ کی کمی والے دھنیے کا استعمال نہ کریں، آنکھوں کی بیماری میں مچھلی یا کھجور نہ کھائیں، امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں، شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں، مونگ پھلی خالی پیٹ نہ کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی، کھڑے ہو کر غذا نہ کھائیں ورنہ دل اور تلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے، انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ متلی اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا ضرور شامل کریں، اس سے آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور بچوں کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ گلاب کا عطر یا جو بھی آپ کو بہت پسند ہو وہ خوشبو رات کو سونے سے پہلے تکیے یا کپڑوں پر لگائیں، اس سے انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ روغن بادام نیم گرم دودھ میں ملا کر پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ کچھ ہی عرصے میں چہرے پر سرخی جھلکنے لگے گی۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے دودھ کی دیگچی کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگائیں، پھر دودھ ابالیں تو دودھ چھلکے گا نہیں۔ مٹر چھیل کر محفوظ کرنے ہوں تو ایک دیگچی میں پانی گرم کریں، 5 یا 10 کلو مٹر ہیں تو گرم پانی میں 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ اور 1 چمچ چینی ڈال دیں اور 2 منٹ کے بعد چھلے ہوئے مٹر ڈال دیں، چھان کر ٹھنڈا کر کے فریز کر لیں، مہینوں خراب نہیں ہوں گے۔ کھانا کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ ضرور کھائیں، ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ گردوں کو صاف کرنے کا بہترین علاج، 1 چمچ تازہ پسے ہوئے دھنیے کو کپ ابلتے ہوئے پانی میں مکس کریں، اسے ڈھانپیں اور تقریباً 5 سے 7 منٹ تک پکنے دیں، پھر اسے چھان لیں اور پی لیں۔ دھنیے سے بنی اس چائے کا باقاعدگی سے استعمال آپ کو اپنے گردے کے کام کو مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ پودینے کے قہوے کا کمال، دیکھیے بلغم کو ختم کرتا ہے، قے و متلی کو روکتا ہے۔ پودینے کے پتے 6 گرام، انار دانہ 1 تولہ، 10 تولہ پانی میں جوش دے کر پلانے سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ 3 میٹھے امرود روزانہ کھائیں، ہر قسم کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ پانی کا استعمال صبح کے وقت زیادہ اور شام کے وقت کم کریں۔ شہد کو ہلکے نمک کے ساتھ آگ پر رکھیں، جب شہد پھٹ جائے صاف پانی لے کر تھوڑا سا پلائیں، بچوں کی کھانسی کے لیے مفید ٹوٹکا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ خشک جلد کے لیے 1 انڈے کی زردی میں چند قطرے لیموں کا رس اور چند قطرے زیتون کا تیل ملائیں، اس کو اپنے چہرے پر اس وقت تک لگا رہنے دیں جب تک خشک نہ ہو جائے، پھر ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چقندر کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: چکنائی کو جسم سے دور بھگاتا ہے، خون سے فاسد مادوں کو ختم کرتا ہے، جلد کو تازگی فراہم کر کے جوان رکھتا ہے، جلد کے خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ کے عمل کو روکتا ہے، جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت، چقندر دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور یادداشت بہتر بناتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے شلجم کو کاٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑک دیں، پھر اس میں لیموں کا جوس شامل کر لیں، صبح ناشتے میں اس کا استعمال کریں، 7 دن کے استعمال کرنے سے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ ٹماٹر کھائیں، بیماریاں بھگائیں۔ ٹماٹر بیماریوں کا دفاع کرتا ہے، ٹماٹر آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے، ٹماٹر ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ چقندر کے فائدے، سردیوں کے موسم میں چقندر ضرور پکائیں۔ چقندر خون کی کمی کو دور کرتا ہے، تازہ خون بناتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پئیں، دودھ بڑھانے کے لیے یہ نہایت ہی مجرب ٹوٹکا ہے۔ اگر آپ کے بریانی کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو تہہ لگانے کے بعد اوپر سے لیموں یا سرکہ ڈال دیں۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ پھول گوبھی بلغم کو روکتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔
गोश्त सिर्फ जवान जानवर का खाओ, जब दोपहर का खाना खाओ तो थोड़ी देर सो जाओ और शाम का खाना खाकर चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर ही चलना पड़े। जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हजम ना कर लो, दूसरा खाना ना खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाएं। जब तक बैतुल खला ना जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ। फलों के नए मौसम में फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। खाना खाकर पानी पीने से बेहतर है कि जहर पी लो, वरना खाना ही ना खाओ। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश करने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। जुएं मारने के लिए चकंदर के पत्ते 1 स्टांग लेकर इन्हें 1 सैर पानी में अच्छी तरह जोश दें, फिर इस पानी से 2-3 रोज तक सर को धोते रहें। इसकी तासीर से सर में पड़ी हुई जुएं मर जाती हैं। अगर हिचकियां ज्यादा आ रही हों तो लौंग खाकर आधा गिलास पानी पी लें, हिचकियां आना बंद हो जाएंगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए ग्लिसरीन मिले पानी से गरारे करना मुफीद है। 4 हिस्सा शहद में 1 हिस्सा सुहागा मिलाकर चाटने से दम्मे की तकलीफ कम हो जाती है। प्याज को काट कर पानी निकाल लें और रोजाना सुबह के वक्त 4 तोला पी लें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से मसाने की पथरी टूट जाएगी और पेशाब के रास्ता खारिज हो जाएगी। अगर नींद ना आए तो खसखस का तेल कनपट्टी पर मलने से जल्द नींद आ जाती है। वो लोग जिनको गले में खराश रहती हो, हर वक्त खांसते रहते हों, वो सुबह निहार मुंह अंडा उबाल कर नमक लगाकर खाएं। 3 दिन मुसलसल इस टोटके को करें। पुरानी खांसी का मरीज 15 दिन तक इस टोटके को करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। अपने कानों की हिफाजत और इनको गर्म रखने के लिए मुनासिब बंदोबस्त कीजिए। नंगे पांव चलने से बचिए और मोटी जुराबें, मोजे और बंद जूतों का इस्तेमाल कीजिए। गुर्दों की बीमारी में केला इस्तेमाल करें, क्योंकि केला कार्बोहाइड्रेट्स की वाफर मिकदार रखता है। केले में गुर्दों की नाकिस कारकर्दगी को बेहतर बनाने की सलाहियत होती है। खून में पैदा होने वाले जहरीले असरात और गुर्दों की सोजिश में केला बहुत मुफीद है। कड़वे और ईरानी बादाम कैंसर के लिए मुफीद हैं। बादाम आंखों की बीनाई और कुव्वत हाफिजा के लिए मुफीद है। पिस्ता दिलो दिमाग को कुव्वत देता है, बदन को मोटा करता है, गुर्दे की कमजोरी दूर करता है और हाफिजा को मजबूत करता है। मूंगफली में मौजूद विटामिन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। अखरोट का भुना हुआ मगज सर्द खांसी के लिए मुफीद है। जलगोजा बलगम दूर करता है और भूख बढ़ाता है। इंजीर जोड़ों के दर्द, बवासीर, खांसी और दम्मे के लिए मुफीद है। जौ का पानी पीने से गुर्दे की पथरी टूट कर निकल जाती है। चुकंदर के जूस के 18 बेहतरीन फवाइद: उम्र बढ़ाने की अलामात को रोकता है, कैंसर को रोकने में मदद करता है, खुश्क जिल्द को नमी बख्शता है, सलाहियत को बेहतर बनाता है, बालों की तरक्की को फरोग देता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिगर की तकरीब को बेहतर बनाता है, खून की कमी का मुकाबला करता है, सोजिश को कम करता है, ज़ियाबतीज़ को कंट्रोल करता है।